کیا ایران اور اسرائیل کی جنگ دنیا کی سب سے اہم بندرگاہ کو بند کر دے گی؟ بندر عباس، وہ جگہ جہاں سے گزرتا ہے مشرق وسطیٰ کا دل۔ ایکسپورٹرز نے حکومت کو خبردار کر دیا ہے، اگر جنگ بڑھی تو فضائی کرایوں میں ہو سکتا ہے دھماکہ خیز اضافہ۔ کیا دنیا ایک اور معاشی بحران کے دہانے پر کھڑی ہے؟ ایران نے کیا واقعی ایٹم بم بنا لیا ہے؟ 2025 کی جنگ صرف گولیاں نہیں، اب میزائل اور تباہ کن راز شامل ہیں۔ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایران نے کہا ہے، ہم تیار ہیں ہر قیمت پر۔ یہ صرف جنگ نہیں، یہ انسانیت کا امتحان ہے۔ دیکھیے وہ سب کچھ جو دنیا سے چھپایا جا رہا ہے آج کی اسی ویڈیو میں۔ ایمسن ٹیوب میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں ہوگی، یہ پوری دنیا کی سپلائی لائنز کو ہلا کر رکھ سکتی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان ممکنہ جنگ ایک ایسا خطرہ جس کے اثرات خلیج فارس سے نکل کر پوری دنیا کی اکانومی پر پڑ سکتے ہیں، اور سب سے زیادہ خطرہ ایران کی پورٹ بندر عباس کو ہے، وہی بندرگاہ جہاں سے روزانہ ہزاروں کنٹینرز تیل، کیمیکل اور دیگر اشیاء مڈل ایسٹ، ایشیا اور یورپ کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ بندر عباس ایران کا سب سے اہم بندرگاہی شہر ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں خلیج فارس کا زیادہ تر سمندری ٹریفک آتا اور جاتا ہے۔ ہر سال کروڑوں ٹن سامان یہاں سے گزرتا ہے۔ بھارت، چین، ترکی اور یورپ کے لیے یہ ایک مرکزی روٹ ہے۔ یہ بندرگاہ چابہار اور گوادر کے لیے بھی آلٹرنیٹیو راستہ فراہم کرتی ہے۔ اب اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑ گئی تو یہ پورا علاقہ میدان جنگ بن سکتا ہے۔ ایران پہلے ہی خبردار کر چکا ہے کہ اگر اس پر حملہ ہوا تو وہ نہ صرف اسرائیل کو نشانہ بنائے گا بلکہ خلیج میں ہر غیر ملکی جہاز بھی خطرے میں ہوگا۔ جنگ کی صورت میں بندر عباس پر حملہ ممکن ہے یا ایران خود اسے بند کر دے گا، جیسا کہ وہ پہلے بھی آبنائے ہرمز کے بارے میں دھمکی دے چکا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو سمندری ٹریڈ کا ایک بڑا راستہ مکمل طور پر رک جائے گا۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق کئی ایکسپورٹرز نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر ایران اور اسرائیل جنگ چھڑ گئی تو بندر عباس بند ہو جائے گا اور ہمیں مال پہنچانے کے لیے فضائی راستے اختیار کرنے پڑیں گے۔ لیکن فضائی ایئر فریٹ بہت مہنگی ہے۔ عام طور پر سمندری راستے کے مقابلے میں ہوائی جہاز کا کرایہ 4 سے 6 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ بھارت، ترکی، چین یا یورپ جانے والا مال دیر سے پہنچے گا یا مہنگا ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں اشیاء کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوگا، ایکسپورٹس میں کمی ہوگی اور کاروبار کو بھی بڑا نقصان ہوگا۔ اگر بندر عباس بند ہو گیا تو ایئر فریٹ کی طلب میں اضافہ ہوگا، پرائیویٹ کارگو کمپنیاں قیمتیں بڑھا دیں گی۔ کئی ممالک کو الٹرنیٹیو روٹس ڈھونڈنے ہوں گے، جیسے کہ متحدہ عرب امارات کی بندرگاہیں، سعودی عرب یا پاکستان کا گوادر پورٹ۔ لیکن ان الٹرنیٹیو رستوں پر وقت زیادہ لگے گا اور کاسٹ بھی بڑھے گی۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی پہلے ہی گلوبل مارکیٹس کو متاثر کر رہی ہے، جیسے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا اور شپنگ کمپنیاں ہچکچاہٹ کا شکار ہو گئی۔ بندر عباس کی بندش ایشیائی، افریقی اور یورپی ایکسپورٹس اور امپورٹس کو خطرے میں ڈال دے گی۔ ایران کے پاس خلیج فارس میں ایک مضبوط نیوی موجود ہے جس نے پچھلے چند سالوں میں بندر عباس کو فوجی لحاظ سے مستحکم کیا ہے۔ IRGC نیوی کے پاس ایسے تیز رفتار کشتیاں ہیں جو کسی بھی تجارتی جہاز کو روک سکتی ہیں۔ بندرگاہ کے ارد گرد علاقے کو فوجی زون قرار دیا جا سکتا ہے، جس سے غیر ملکی بحری کمپنیوں کا اعتماد متاثر ہوگا۔ اگر جنگ چھڑی تو ایران سب سے پہلے سمندری راستوں کو بند کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ اسرائیل کے اتحادیوں کو دباؤ میں لایا جا سکے۔ انشورنس کمپنیوں کی طرف سے بندر عباس کو ہائی رسک زون قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جہازوں کو زیادہ انشورنس چارجز ادا کرنا ہوں گے۔ کچھ عالمی شپنگ کمپنیاں ممکنہ خطرات کی وجہ سے اپنی سروسز معطل کر سکتی ہیں۔ اس کا براہ راست اثر بین الاقوامی تجارت، خوراک، ایندھن اور خام مال کی قیمتوں پر پڑے گا۔ عالمی طاقتیں پہلے ہی اس خطرے کو محسوس کر رہی ہیں۔ اگر بندر عباس بند ہو گیا تو کئی ممالک کے پاس صرف 3 ہی بڑے متبادل راستے ہوں گے، جن میں جبل علی پورٹ، دوحہ یا دمام، گوادر یا کراچی کے راستے۔ لیکن ان بندرگاہوں تک رسائی بھی سیاسی حالات، لاجسٹک سپورٹ اور صلاحیت پر منحصر ہے۔ گوادر ابھی پوری طرح آپریشنل نہیں، جبل علی پر پہلے ہی بوجھ زیادہ ہے، اور سعودی اور قطر کے روٹس ایران کے ساتھ کشیدہ تعلقات کی وجہ سے متاثر ہو سکتے ہیں۔
ایران سے تجارت کرنے والی چھوٹی اور درمیانی درجے کی کمپنیوں کو سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ کئی پاکستانی، بھارتی اور افریقی کمپنیاں بندر عباس کے ذریعے تجارت کرتی ہیں۔ اگر جنگ چھڑ گئی تو ان کے مال کے کنٹینر بندرگاہ پر پھنس سکتے ہیں۔ کروڑوں ڈالر کا نقصان ممکن ہے جس کا بیمہ بھی شاید نہ ملے۔ ایک پاکستانی برآمد کنندہ نے کہا، ہم نے پچھلے سال بندر عباس سے 40% تجارت کی تھی۔ اگر وہ بند ہوا تو ہمیں ہوائی راستہ لینا پڑے گا جو ہمارے بجٹ سے باہر ہے۔ ایران اسرائیل جنگ صرف بندرگاہیں بند نہیں کرے گی، بلکہ یہ ایک نئے سپلائی چین بحران کی بنیاد رکھ سکتی ہے۔ ایشیا سے یورپ اور افریقہ تک اشیاء کی ترسیل متاثر۔ فارماسیوٹیکل، ایوییشن اور آٹو موبائل انڈسٹری کو پرزے نہیں ملیں گے۔ غریب اور ترقی پذیر ممالک میں اشیاء ضروریہ کی قلت ہو سکتی ہے۔ اگرچہ 2020 میں کووڈ-19 نے سپلائی چین متاثر کی، تو 2025 کی یہ ممکنہ جنگ اسے بھی پیچھے چھوڑ سکتی ہے۔ یہ صرف ایک بندرگاہ کی کہانی نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی نبض ہے جو ایک جنگ سے رک سکتی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی ہمیں صرف سیاسی یا فوجی تصادم کی طرف نہیں لے جا رہی، بلکہ انسانیت کے سب سے نازک نظام، تجارت، خوراک اور بقا کو بھی خطرے میں ڈال رہی ہے۔ اگر بندر عباس بند ہو گیا تو شاید صرف مال نہیں رکے گا، بلکہ دنیا کی معیشت کی سانسیں بھی تھم سکتی ہیں۔ یہ وقت ہے سوچنے کا، کیا ہم ایک اور بحران کے لیے تیار ہیں یا ہمیں پہلے سے کوئی راستہ نکالنا ہوگا؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ۔